حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں بنیادی طور پہ جو بات یہ کی ہے کہ شریعت کے معاملے میں اصل چیز عقل انسانی ہے یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہے، اس سلسلے میں اہل عقل اور اہل نقل کی جو بحث ہے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ ذکر کیا تھا اس میں سے دو چار جگہیں مکتوبات شریف سے پڑھ کے آپ کے سامنے حاضر کی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات چل رہی تھی وہ یہ کہ وہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کی نفی کی تلقین کرتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں کسی بھی چیز سے دل کا تعلق ایسا وابستہ ہو جائے کہ آدمی کو فرائض کی ادائیگی میں وہ رکاوٹ بنے تو یہ درست نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے سلسلے کی بعض چیزوں کا ذکر کیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سلوک کی راہ کو طے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بہت سی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں، مثلاً کشف میں پھنس جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہیں کشف میں دکھایا جا رہا ہے حقیقت میں یہ واقع ہونے والا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے خواب میں پھنس جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے خواب دیکھا ہے یہ حقیقت میں بس بعینی ہی ایسے ہی پورا ہو جائے گا۔ پھر وہ بہت اچھی بات ایک تحریر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بدعت سے اجتناب ضروری ہے۔ اگر دولت مطابعت دارن واز احوال ہیچ نہ دارن خرسندند، اگر اتباع سنت زندگی میں نصیب ہو اور باقی کوئی حال اس انسان کو نصیب نہ ہو۔ حال نصیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اسے کشف ہو، نہ اسے اچھے خواب نظر آئیں، نہ کوئی ایسی چیز ہو تو وہ کہتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے، مبارکباد کی بات ہے۔ وہ اگر باوجود احوال در مطابق خطوط دانن، اور اگر یہ ساری کیفیات پیش آئیں اور انبیاء علیہ السلام کی پیروی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، شریعت کی پیروی، اس میں کوئی فطور آئے تو احوالہ نمی پسندن، ان چیزوں کو کسی نے پسند نہیں کیا۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سلسلے کے جو مشائخ تھے وہ سما و رقص را تجویز نہ کردان کہ انہوں نے تصوف کے راستے میں سما کو پسند نہیں کیا، رقص کو پسند نہیں کیا۔ باقی سلاسل میں اگرچہ سما ہے لیکن وہاں بھی سما جو ہے وہ بغیر موسیقی کے ہے۔ اس کی حقیقت بس اتنی سی تھی کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت پر مبنی اشعار پڑھے اور ان اشعار کو کوئی سننے والے لوگ سنیں۔ اس آدمی کی آواز اچھی ہوتی تھی، ترنم سے پڑھ لیتا تھا، بس یہ سما تھا جو صوفیہ کے ہاں تھا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی مخالفت کی ہے اور نقشبندی حضرات کہتے ہیں کہ اس سے آئندہ مزید رستہ کھلے گا اللہ کی نافرمانی کا، اسے پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے۔ اور رستہ اس طرح کھل جاتا ہے کہ آپ دیکھیے کس زمانے میں نعت ایسے ہی ہوتی تھی کہ کوئی بھی آدمی جس کی آواز اچھی ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تعریف میں کچھ اشعار پڑھ دیتا تھا، بس یہ نعت کہلاتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس میں دف آ گئی اور پھر دف آنے کے بعد اب موسیقی بھی آ گئی، اب ایسی نعتیں بھی آ گئیں جو خالصتاً فلمی گانوں کی طرز پر لکھی جاتی ہیں۔ کوئی بھی آدمی اگر اسے سنتا ہے تو لا محالہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں فلمی گانے کی طرز پر بنائی گئی ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ اسی طرح یہ خرابی کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور حتیٰ کہ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ذکر جہر را بدعت دانستہ،
اور ذکر جہر تک کو نقشبندی حضرات نے بدعت کہا ہے، منع عن فرمودان، اور وہ اس کو منع کرتے ہیں. بس امراتے کے بر آن مترتب شود التفات و آن نہ نمودا، اور اسی لیے اس کے نتیجے میں جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں مشائخ ان کی طرف التفات نہیں کرتے. ذکر جاہر کو جو بدعت انہوں نے کہا ہے تو ذکر جاہر کی چند ایک قسمیں ہیں. ایک ہے اونچی آواز سے ذکر کرنا، شیخ خود اس بات کو متعین کر دیں اور وہ تربیت کے لیے اور وہ کسی خاص مقصد کے تحت تعلیم کے لیے، اور وہ سالک کو مرید کو یہ بتا دیں کہ ایسے ذکر کیا کرو، ایسے ضرب لگایا کرو، ایسے اونچی آواز سے اللہ کو یاد کرو. یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، تعلیم کے لیے ہے، اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے. اگر فرض کر لیجئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح سے جہر سے ذکر کرنے میں مجھے ثواب ملے گا، تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. ایسپرو اور ڈسپرین کی گولی کھانے سے اسے کیا ثواب ملے گا؟ ہاں اس کا ثواب ملے گا کہ اپنے لیے علاج کر رہا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ آدمی اس ذکر بالجہر کوئی مقصد سمجھ لے، غلط بات ہے. صوفیہ صرف تعلیم کے لیے دیا کرتے تھے، اور تعلیم ختم ہوئی جب اس آدمی نے سبق کو پختہ کر لیا یا اس آدمی کو اس سے تعلق جو حاصل جو چاہیے تھا اس سے مقصود حاصل ہو گیا، مشائخ اس کو روک دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں. بعض ہیں جو طبیعتوں کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمر بھر یہ کام کرتے رہنا، تو ان کی اپنا معاملہ ہے. یہ ہے ایک قسم ذکر کی، اس کو کوئی برا نہیں کہتا. ایک قسم یہ ہے کہ لوگ ذکر بالجہر کو خود مقصد بنا لیں کہ شیخ آ رہے ہیں، اب سارے مرید جمع ہو رہے ہیں، اب ذکر بالجہر ہو رہا ہے، آواز میں آواز ملا کر پڑھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بدعات میں شامل ہیں اور کسی نے ایسے نہیں کیا. مشائخ کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ کوئی آگے اتفاق سے اور لوگ جمع ہو گئے، مرید جمع ہو گئے، ہر ایک نے اپنا ذکر کیا، بس یہ ٹھیک ہے. رمضان میں بھی ہوتا تھا، لوگ اعتکاف میں جمع ہو جاتے تھے، ہر کوئی اپنا اپنا ذکر کرتا تھا، اس کو کسی نے برا نہیں کہا. تو اس ذکر میں اور اس ذکر میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے جو پرانے مشائخ تھے انہوں نے جہاں پر ذکر بالجہر کا قصہ یہ ساری چیزیں کی ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کے اندر جو غفلت طاری ہے اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے ذکر بالجہر کراتے ہیں. یہ ہوتا رہا، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، کوئی اس میں معاند اور پابندی نہیں. ہمیشہ سے مراد یہ کہ شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی اگر دیکھیں گے تو وہاں بھی مل جائے گا. حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے سلسلے کے مجدد تھے، اپنی صدی کے صابری اور نظامی دو بہت بڑی شاخیں ان سے چلی، اس کو بھی کوئی وہ بھی کراتے تھے، کوئی بدعت نہیں کہتا تھا، تعلیم تھی بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور ایک وقت آ جاتا تھا جب اس کے مراقبات شروع ہوتے تھے، اور مراقبات جب شروع ہوتے تھے تو اس ذکر بالجہر کو روک دیتے تھے کہ یہ شاید روک دیتے تھے، کہتے تھے بس اس کی ضرورت نہیں ہے، اب مراقبات کرو. اس کو صوفیہ اپنی اصطلاح میں سیر اللہ کہتے تھے. سیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بیت سے لے کے مراقبے کے شروع ہونے سے پہلے تک یہ جتنے سبق ہیں، یہ راستہ ہے، یہ طے کرنا ہے. اور اس کے بعد ہے سیر فی اللہ. سیر فی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر سفر کرنا. اس کا مطلب ہے صفات کے اندر سفر کرنا. وہ آدمی اب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا استحضار، اس کا مراقبہ کرتا ہے. مثلا یہ مراقبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں اتنا قریب ہوں کہ میری یہ جو حلق کی رگ ہے اس سے زیادہ خدا مجھ سے قریب ہے. یہ مراقبہ ان صوفیہ کیا قربیت کہلاتا تھا. اچھا یہ مراقبہ کرنا کہ وہ معاکم اینما کنتم، اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، اسے مراقبہ معیت کہتے تھے. ہوتے ہوتے سارے سلاسل میں آخری مراقبہ ذات ہوتا تھا یا دائرہ لا تعین، یعنی ایسا مراقبہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے متعلق مراقبہ ہے کہ تعالیٰ شان کا اس آدمی کا جو تعلق ہے وہ کیسا ہے. مختلف مشائخ مختلف الفاظ استعمال کرتے تھے.
لیکن سب کا مقصد ایک ہی تھا اور وہ اللہ کی ذات کی طرف توجہ. اور پھر یہ جو شروع ہوتا ہے تو یہ تو پھر قبر میں بھی جاری رہتا ہے, پھر تو یہ حشر میں بھی جاری رہے گا, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی جب زیارت ہوگی اور جب سجدہ کرے گا تو اس وقت بھی یہی ہوگا. یہ نماز جو ساری زندگی پڑھنے کا حکم ہے, در حقیقت آدمی کو اپنے اندر یہ استعداد پیدا کرنا ہے کہ وہ ذات کی تجلی کو برداشت کر سکے. بات ہے یہ, لوگ کہتے ہیں نماز کیوں پڑھیں؟ نماز پڑھنے کا جو اور بہت سے مقاصد ہیں, ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ذات کی تجلی کو برداشت کر سکے, ساری زندگی محنت کرے. مثلاً آپ دیکھیں کہ روشنی ہے, بچے کی آنکھیں تیز روشنی کو برداشت نہیں کر سکتی, بچہ آنکھیں نہیں کھولتا, اس لیے اس کے لیے شیڈ لگا دیا جاتا ہے, کوئی چیز ایسی کر دی جاتی ہے, اوٹ لگا دی جاتی ہے کہ بچہ اپنی آنکھیں کھول سکے. اب اسی طرح ایک بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ بچہ اس کو روشنی کو براہ راست دیکھ تو سکتا ہے لیکن آنکھیں چندھے آ جاتی ہیں, اور بڑا ہو جاتا ہے, آنکھیں آہستہ آہستہ اس ماحول کی عادی ہو جاتی ہیں اور انسان روشنی کو برداشت کر سکتا ہے. بچہ نہیں برداشت کر سکتا تھا, جب یہ 30 سال کا ہو گیا تو برداشت کر سکتا ہے. سورج کو ٹکٹکی لگا کر دیکھنا, مسلسل دیکھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں, لیکن اگر کوئی آدمی پریکٹس اس کی کرے, مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے سال, تو سورج کو ممکن ہے کہ کافی دیر تک دیکھتا رہے اور اس کی آنکھوں میں وہ چندھیائی نہ آئے, اس کی آنکھیں جواب نہ دے جائیں, ممکن ہے ایسے ہو جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو تجلیات ہیں ان کو سہ جانا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ قیامت میں اللہ کو جب دیکھیں گے تو سجدے میں گر پڑیں گے, سوائے ان لوگوں کے جو نماز نہیں پڑھتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ کیوں نہیں سجدہ کر سکیں گے؟ اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ کی تجلی کو برداشت وہی آدمی کر سکے گا جو آدمی نماز پڑھتا تھا. تو نماز کی اسی لیے اتنی اہمیت ہے کہ آخر پہ وہ ذات اقدس کی تجلی کو برداشت کر سکے. اور کافر اور مومن بھی جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کے اندر یہ استعداد ہی نہیں ہے, تو نتیجہ یہ کہ وہ تختے کی طرح گر پڑے گا, کیونکہ جب سجدہ کرتا ہے آدمی تو کمر جھکتی ہے, حدیث میں آتا ہے اس کی کمر نہیں جھک سکے گی اور وہ گر پڑے گا. تو اس لیے مجدد رحمت اللہ علیہ یہاں جو فرماتے ہیں نا ذکر بالجہر کے بدعت ہونے کے بارے میں, وہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ مقصود اصلی نہیں ہے صوفیہ کے یہاں. کچھ عرصے تک کراتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, مشائخ خود کرتے رہتے ہیں, اس لیے کہ دن بدن نئے سے نئے مرید آتے ہیں, ان تلقین کرنی ہوتی ہے اور اس کی بہت سی مصلحتیں ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی اس کو اس طرح کرنے لگے کہ اس ذکر بالجہر کو مقصود جانے, اس ذکر بالجہر کو مرید بھی جمع ہو گئے ہیں, مجمع لگ گیا اور ایک ہی آواز سے سارے ذکر کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں, اور اسے مقصد سمجھ لیے جائے دین میں سے, تو مجدد رحمت اللہ کہتے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں. پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت ایشان حاضر بدین ہمارے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ موجود تھے, اور شیخ کمال جو تھے حضرت کے بڑے مخلص مریدوں میں سے تھے. اور حضرت خواجہ ماں ہمارے شیخ جو تھے وہ کھانے کے وقت ایک دن بیٹھے تو کھانے کے ابتدا میں در حضور ایشان اسم اللہ بلند گفت. انہوں نے کیا کیا, اللہ کا نام اونچی آواز سے پڑھ لیا. بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھنا کھانے سے پہلے فقہا نے, ابن نجیم رحمۃ اللہ نے الباب الرائق وغیرہ میں اس کی اجازت دی ہے. وجہ اس کی اجازت دینے کی کیا ہے, علت دیکھنی چاہیے کہ فقہا اس وجہ سے اس بات کی, کبھی وہ اس سے منع کرتے ہیں کبھی وہ اس کو ہاں کر دیتے ہیں. فقہا کے یہاں علت کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور ان کی علت تک پہنچنا کہ وہ کس وجہ سے اسے جائز قرار دیتے ہیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے. فقہا نے مثلاً لکھا ہے, حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے. فرمایا اما انا فلا آکل متقیاً, ہاں جہاں تک میرا تعلق ہے میری ذات کا تو میں تو ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا. فقہا نے وجہ تلاش کی کہ اس کی علت کیا ہے, ٹیک لگا کے کھانے میں اثر حرج کیا ہے. پتا چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع اس لیے فرمایا کہ متکبر اور مغرور لوگ اس لیے کھاتے تھے کیونکہ اس کے آگے آیا ہے کہ آکل کما آکل الاب, میں ایسے
کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام مسکین آدمی کھایا کرتا ہے. تو یہ ابدیت تھی, تو ابدیت کے مقابلے میں کبر آ گیا. اب فقہا نے مسئلہ لکھا اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کبر کی وجہ سے ٹیک لگاتا ہے تو منع ہے, اور کبر کی وجہ سے نہیں ٹیک لگاتا تو پھر منع نہیں ہے. علت وہ دریافت کرتی ہیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. اسی طرح یہاں پر ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھانے پہ بیٹھا اور اس نے بسم اللہ اس کی اونچی آواز سے پڑھ دی تاکہ باقی لوگوں کو ذرا یاد آ جائے, ٹھیک ہے, اور اگر اس لیے پڑھ دی کہ وہ اس کو سنت سمجھتا ہے تو پھر وہ بدعت ہے. اسی لیے شریعت میں سب سے زیادہ جن چیزوں سے منع کیا گیا, اور خاص طور پہ حنفی فقہ میں جو بہت زیادہ امتیازی حیثیت ہے اس کی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بنفس نفیس شروع ہوتی ہے, اور یہ روح اور یہ جذبہ ان میں آیا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے. سب سے زیادہ سارے ائمہ میں جس چیز کے پیچھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالکل زندگی بھر پڑے رہے وہ یہ تھا کہ کسی منسوخ حدیث پر عمل نہ ہو. وہ کہتے تھے ایسے نہ ہو کہ حدیث کینسل ہو گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, بعد میں حکم منسوخ ہو گیا, تو ہم اس حدیث پر عمل کرتے رہے جو حدیث منسوخ ہے, تو منسوخ حدیث پر عمل کرنے کا تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے بالکل اسی سے ملتی جلتی چیز وہ بدعت بھی ہے کہ ایک آدمی ایسے طریقے پر عمل کرتا ہے جو طریقہ شرع سے ثابت نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ منسوخ حدیث میں تو چلو پھر کوئی گنجائش نکل سکتی تھی کہ اس کا خبر نہیں پہنچی, اور بہت سے معاملات. بدعت میں تو یہ گنجائش بھی نہیں نکلتی. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی. انہوں نے کہا جو شخص بدعت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا, یہ چیز رہ گئی تھی, اور یہ چیز میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں دین میں اضافے کی, انہوں نے اس کو حق ادا نہیں کیا. معاذ اللہ, اتنے زیادہ بدعت کے خلاف تھے, اتنے زیادہ علماء متقدمین تو تھے ہی تھے, حتیٰ کہ اہل تشریع کی کتابیں آپ پڑھیں تو تشریعوں میں بھی بدعات کے خلاف اتنا زیادہ جذبہ پایا جاتا تھا کہ جب بنو بویع نے یہ شروع کیا ہے کہ شہادتین کے بعد تیسری شہادت بھی شامل کی جائے, یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان میں, اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی اذان میں, اشہد ان علی ولی اللہ. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے دوست اور وہ خلیفہ, اور یہ ساری عبارت بنو بویع نے شروع کی تھی, اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. اسی لیے شیعہ حضرات جتنے محققین ہیں اب تک اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ 18 جملے ہیں آذان کے, اور اگر کوئی اسے بڑھائے گا اشہد ان علی ولی اللہ کے الفاظ بڑھائے گا تو وہ کہتے ہیں اتنا سخت جملہ ہے, وہ کہتے ہیں خدا کی لعنت ہو اس پہ جس انسان نے بھی ہمارے مسلک میں اس چیز کو رائج کیا, وہ برملا لعنت کرتے ہیں. اب تک ہماری اس دور تک جو شیعہ حقیقت میں محققین ہیں وہ کہتے ہیں یہ الفاظ آذان کے ہیں ہی نہیں, بنو بویع نے شروع کیے تھے اور ان پر خدا کی لعنت ہو. یہ لعنت کے الفاظ شیعہ حضرات میں جو محققین ہیں اب تک لکھتے ہیں, وہ کیوں, وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے. اور دوسری طرف ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو جاہل ہیں, ذاکر قسم کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تیسری شہادت اتنی ضروری ہے کہ جب نماز پڑھو تو نماز میں تحیات میں تشہد میں جب بیٹھتے ہو تو اس وقت بھی اس تیسری شہادت کا پڑھنا ہے. یہ پہلا گروہ کہتا ہے نماز ٹوٹ جائے گی, وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ کلمات منسوس ہیں ہی نہیں. ائمہ نے کہیں ان کلمات کو نہیں کہا, جب تم نماز میں سے شامل کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو بدعت کے خلاف, نئی چیز کے خلاف یہ سب حضرات کا موقف اور مسلک یہی تھا. اسی لیے دیوبند میں جب بعض بدعات اور ایسی چیزیں شروع ہوئی تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا, دیوبند کے بڑے بڑے قابل احترام اساتذہ میں سے تھے, انہیں لکھا ایک خطرہ ان کا, بڑے ہمارے اکابر سارے اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فلاں, ان کا مقصد یہ تھا یہ سب بدعات کے خلاف ہمیشہ بات کرتے رہے. اور آگے چل کے لکھتے ہیں کہ بڑے درد سے پوچھتا ہوں کہ یہ دیوبند دارالعلوم آج کل کدھر جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بدعات کی جو روش ہے کیوں اختیار کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اپنے زمانے میں آج سے کوئی 60 سال پہلے کا وہ خط ہے, اب تو بہت تھوڑا فرق رہ گیا ان دیوبندیوں میں اور بریلویوں میں.
اور وہی چیزیں ان کے ہاں بھی ہونے لگی ہیں. سوئم ان کے ہاں بھی ہوتا ہے, ان کے ہاں بھی ہوتا ہے. اسی طرح عید میلاد النبی ان کے ہاں بھی ہوتا ہے, ان کے ہاں بھی ہوتا ہے. ایصال ثواب کی رسومات ان کے ہاں بھی آ گئیں, ان کے ہاں بھی آ گئیں, اور بہت سی چیزیں. جمعے کے بعد لمبی دعائیں ان کے ہاں بھی وہ بدعت آ گئی, ان کے ہاں بھی بدعات آ گئیں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہر طرف پھیل گئیں. وہ جو اکابر کا ایک طرہ امتیاز تھا کہ وہ بدعات کو برداشت نہیں کرتے تھے, نئی چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے, سختی سے رد کر دیتے تھے, وہ جذبہ اور وہ چیز نہیں رہی. اسی لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی نسبت جہاں بھی ہے وہاں بدعات سے سخت تنفر تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ ہوا ایسے کہ ایک مرتبہ بخارا میں یہ چیز پیش آئی تو خواجہ نقشبند علماء بخارا کا جمع کر دیا. تو خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا کے علماء کو جمع کیا اور حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں چلے گئے. امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ نقشبندی مشائخ میں سے تھے, اور اصل نقشبندیت جو تھی اس کا مرکز سمرقند اور بخارا اور یہ علاقے. اور اس سلسلے کا آغاز ہوا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے. کچھ مراقبات انہوں نے اور کچھ اللہ کے ذکر کے لیے کچھ چیزیں انہوں نے ارشاد فرمائی تھی, وہ پھر آہستہ آہستہ چلتی رہیں. اور کہتے ہیں کہ کچھ اس میں ترمیم حضرت خواجہ اعظم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تک وہی اسباق چلے آتے تھے. پھر خواجہ اعظم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کچھ تھوڑا سا تبدل کیا. حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے تھے. اسی لیے بن نوری رحمۃ اللہ کے سلسلے کے اسباق کچھ مختلف ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ خواجہ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے 13 مراقبات اپنے سلسلے میں بڑھائے تھے. ممکن ہے بڑھائے ہوں, لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملی کہ اس پہ اطمینان ہوتا. لیکن بزرگوں سے سنا ہے کہ انہوں نے مراقبات اس لیے بڑھائے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اب حکومت وقت کے ساتھ ٹکر اور حکومت کے مظالم اور یہ چیزیں آ گئی ہیں, تو سالک کی ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ مسلک حقہ پر قائم رہے اور جتنا بھی دباؤ اور حکومت کا ظلم ہو اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو. لیکن ان حضرات کے یہاں سلسلہ نقشبندیہ میں کبھی بھی ذکر بالجہر نہیں رہا, جہری ذکر نہیں کرتے تھے, اونچی آواز سے ذکر نہیں کرتے تھے. تو خواجہ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خانقاہ میں ہوتا تھا. اب وہاں سلسلہ نقشبندیہ جو تھا اس کے بعد وہ منتقل ہوا ہے ہندوستان میں, اور ہندوستان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ سلسلہ خال پایا جاتا ہے, کہیں کہیں پایا جاتا ہے, بہت غریب ہے. غریب کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم لوگ ابھی اس سلسلے میں داخل ہوئے ہیں, اور زیادہ جس ہستی سے شہرت ملی وہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی استعداد دی تھی, بہت بڑی استعداد دی تھی. اسی لیے جن لوگوں نے ذکر اذکار اور مراقبات ہی پورے نہیں کیے ہوتے اور انہیں خلافتیں مل جاتی ہیں اور وہ بیعت شروع کر دیتے ہیں تو وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں مریدوں کا. مریدوں میں کبھی کبھی اتنی استعداد کا آدمی آ جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا شہباز اور اپنے وقت کی بڑی چیز ہوتا ہے, لیکن اس کو تربیت دینے والا کوئی نہیں ہوتا. اتنا بڑا آدمی سے ملتا نہیں ہے اور وہ بیچارہ سادگی میں یا دینداری میں یا اخلاص کی وجہ سے بیعت کر لیتا ہے, اس بیچارے کا کباڑا ہو جاتا ہے. اسی لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی بیعت کی درخواست کو یہ نہ سمجھے کہ بہت اچھی بات ہو گئی ہے. ایسے ڈرنا چاہیے مریدوں کے آنے سے جیسے کوئی آدمی جنگل میں شیر سے ڈرتا ہے, اور اس سے 1000 بار پناہ مانگے کہ مرید کا آنا کہیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہی نہ ہو جائے, خدا کیا پوچھ اس چیز کی ہو جائے گی. تو اس لیے مریدوں کے آنے کو یہ حضرات کوئی اچھی چیز نہیں سمجھتے تھے, وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے تھے کہ آخر کس طرح ان کی تربیت کیسے ہوگی. اب ایسا حال ہے کہ 10,000 مرید ہو گئے, 20,000 ہو گئے, پرواہ نہیں ہے کہ ان کی تربیت ہوگی نہیں ہوگی, کیسے آخر اللہ کی راہ انہیں دکھائیں گے, ان کے ساتھ تعلق کیسے برقرار رہے گا, ان کی تربیت کا معاملہ کیسا نازک ہے. تو وہ پرانے حضرات میں یہ نہیں تھا. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ 5 جگہ بیٹھ ہوئے, لیکن ایک حد تک چلتے تھے, پھر ان کے شیخ خود معذرت کر لیتے, سچے لوگ تھے نا, وہ کہتے تھے بھائی اس سے آگے جانا ہمارے بس میں نہیں, کہیں اور چلے جاؤ, پھر کہیں اور چلے جاؤ, پھر کہیں اور چلے جاؤ. آخری مرتبہ خواجہ مخنگی رحمۃ اللہ علیہ جب بیٹھ ہوئے
تو انہوں نے کہا کہ بس تم نے جو کچھ حاصل کرنا تھا کر لیا، اب اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں ہے، اور باقی مجھے لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کوئی خاص کام لے گا اور تم چلے جاؤ اور اپنا خلقہ قائم کرو۔ انہوں نے کہا حضرت کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو، تم استخارہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ کیا ہونا چاہیے۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک طوطا ہے اور یہ اس کے منہ میں شکر ڈال رہے ہیں اور وہ اپنی چونچ سے ان کے منہ میں کوئی شکر یا تھوک یا جو بھی چیز منتقل کر رہا ہے۔ تو انہوں نے شیخ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہندوستان چلے جاؤ، طوطا وہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ایسا آدمی دے دے گا کہ تمہارا سلسلہ وہاں پھیلے گا، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہ آپ سے فائدہ اٹھائے گا۔ یہ اسی لیے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے پھر ہجرت کی، اور شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے ہندوستان میں ان کا استقبال کیا۔ فرید بخاری بہت بڑے عمراء میں سے تھے۔ شیخ فرید بخاری کا جہانگیر کے یہاں بڑا مقام تھا اور جہانگیر بڑی عزت کرتا تھا ان کی، اور فوج کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے ماتحت تھا۔ آج جہاں لاہور میں یہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، یہ جگہ تھی جہاں پر اس نے خانقاہ تجویز کی تھی حضرت کے لیے۔ حضرت یہاں رہے، پھر اس کے بعد دلی منتقل ہو گئے۔ تو جب حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو انہوں نے چند دن میں اندازہ کر لیا تو جو طوطا میں نے دیکھا تھا وہ یہی آدمی ہے۔ اسی لیے انہوں نے کسی کو خط لکھا کہ ان دنوں احمد سرہندی ایک آدمی آیا ہے کہ لڑکا مجھ سے بیعت ہو گیا ہے، اور پھر لکھا کہ مستمع ہزار سیارگان دراہ شد، میرے جیسے ہزاروں ستارے اس سورج کی روشنی میں ڈوب جائیں، اس سورج کی روشنی میں ختم ہے، یہ اتنی استعداد کا آدمی آیا ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جان گئے کہ یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے مجھے دینی تھی۔ ان کا انتقال بھی جلدی ہو گیا، شاید 45-49 برس کی عمر میں حضرت کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ان سے جو چیزیں حاصل کی ان میں سے یہ تھا کہ ایک یہ کہ وہ ذکر بالجہر کو منع کرتے تھے، اور فرماتے تھے خواجہ امیر کلال کے ہاں جب شروع ہوا یعنی سمرقند اور بخارا میں، تو خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ علماء کو لے کر گئے اور انہوں نے کہا کہ ذکر جہر بدعت است نہ کنت، حضرت کی اونچی آواز سے ایسے خانقاہ میں ذکر کرنا یہ بدعت ہے۔ ایشان در جواب فرمودن، حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ نے جواب میں کہا کہ نہ کنیں، آئندہ نہیں ہوگا۔ یہ تھی بات ترہ امتیاز کہ جس چیز کو انہوں نے شریعت کے خلاف جانا اس سے فوراً ہٹ کے علماء کا فتویٰ آیا، انہوں نے اس چیز پر عمل کر لیا کہ فتویٰ اسی بات کا ہے، اور ہمیشہ مشائخ اسی وقت تک ٹھیک رہتے ہیں جب تک کہ وہ فتوے کے تابع رہتے ہیں، اور جب وہ فتویٰ دینے کے خود اہل نہ ہو اور مفتیوں کی بات نہ مانے تو پھر ایک نئی گمراہی کا سلسلہ معاذ اللہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی لیے حضرت فرماتے ہیں آگے کہ کابر ان طریق ہرگاہ در منع ذکر جہر ان ہما مبالغہ نمائیں۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر ذکر جہر میں اتنا مبالغہ کرتے رہے ہیں منع کرنے میں کہ کہتے تھے بالکل نہ کریں، السماع رقص و وجد و تواجد چکوئے، جو ذکر بالجہر کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے وہ سماع کی، رقص کی، وجد کی، تواجد کی اس کی اجازت کیسے دے سکتے تھے؟ احوال و مواجید کے بر اسباب نام شروع مترتب شوند نزد فقیر از قبیل استدراجس، وہ تمام حالتیں جو کسی سالک اور مرید پر طاری ہوتی ہیں لیکن وہ شریعت کے خلاف کاموں پر ہوتی ہیں تو فقیر کے نزدیک یہ استدراج ہے۔ کیا ہوتا ہے استدراج کا مطلب یہ ہے کہ آدمی باطل پر بھی ہو اور وہ ترقی بھی محسوس کرے۔ ایک آدمی باطل پر ہے، غلط کام کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے جی بڑا اچھی لگتا ہے نماز میں، وہ کہتا ہے باطل پہ، وہ کہتا ہے جی بہت دین میں انہماک ہو گیا، قوالی سنتا ہے، رقص کرتا ہے اور اسی طرح کی کڑے پہن لیتا ہے، اس طرح کی چیزیں، اور وہ کہتا ہے جی بس اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے باطل پر، لیکن باطل میں ترقی ہو رہی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ صحیح راہ پر چل۔ نفحات الانس میں ایک بزرگ تھے سعدان غالباً نام تھا رحمۃ اللہ علیہ، ممکن ہے نام کچھ اور ہو لیکن یاد یہ پڑتا ہے، وہاں دیکھ لینا چاہیے۔ اس میں جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا سبق آموز واقعہ بیان کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایک سالک تھا، اپنے شیخ کے پاس جاتا تھا اور پھر ایک مدت گزر گئی جاتے جاتے، پھر ایک مدت تک وہ نظر نہیں آیا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس نے شیخ نے ایک دن دیکھا، پھر وہ آیا تو انہوں نے کہا بھئی بڑے عرصے سے تم ہمارے پاس آتے رہے، اب ایک عرصے سے نہیں آ رہے۔ تو اس سے کہا حضرت فلاں دن آپ کی خانقاہ پہ آیا تھا، جب یہاں سے واپس جا رہا تھا تو جنگل کا راستہ تھا، تو جنگل کے راستے میں یکایک نور ظاہر ہوا اور اس سے کہا میں تیرا پروردگار ہوں۔ تو میں تو خوشی کے مارے لوٹ پوٹ گیا، اس نے کہا مجھے سجدہ کر، تو میں نے اسے سجدہ کیا اور اسے کہا آتا رہے، تجھے میری ہی طلب تھی نا، تو اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں آتا رہے۔ پھر میں نے اسے دیکھا، اس نے تخت بچھایا اس نور نے، اور چھوٹے چھوٹے نور کے پتلے اس کے ارد گرد تھے، اور میں اس نور کو ہمیشہ جا کے سجدہ کرتا ہوں۔ تو آج خیال آیا کہ چلو آپ کے یہاں بھی حاضری دے لوں، کیونکہ آپ نے اللہ تک پہنچنے کی تلقین کی تھی تو اللہ تعالیٰ تو میسر آ گیا۔ تو چپ رہے اور انہوں نے کہا کہ اٹھو بچوں، چلتے ہیں شہر میں فلاں جو محدث ہیں ان کے پاس جا کے حدیث سنتے ہیں۔ تو یہ چلا گیا ساتھ، تو انہوں نے جا کر کہا کہ حضرت وہ جو حدیث آپ سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شباہت کی دنیا میں زیارت ہونے کی، وہ کیا ہے؟ تو جو محدث تھے انہوں نے بڑا احترام کیا کہ بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں۔ اس کا انہوں نے سنانی شروع کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کہیں تمہیں بہکا نہ دے اور ایسے نہ ہو جائے کہ نور تمہیں نظر آئے اور پھر اپنا تخت بچھا دے، اور یاد رکھو اللہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور وہ تمہارے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے، وہ شیطان ہے جس کے گرد چھوٹے چھوٹے شیطان جمع ہو جاتے ہیں، اور ایسے نہ ہو کہ تمہیں وہ اللہ کی راہ سے بہکا دے اور ہٹا دے۔ تو شیخ نے کہا اچھا حضرت ہم چلتے ہیں، بس حدیث سنی اور اٹھ کے آگے چپ رہے، لیکن یہ سمجھ گیا کہ وہ اتنا عرصہ تک جو عبادت کرتا رہا ہوں اور جو سجدے کرتا رہا ہوں کس کو کرتا رہا۔ ایک مدت کے بعد پھر شیخ وہاں سے گزرے تو اسے دیکھا ایک جنگل میں بیٹھا ہوا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، تو طالب ہوا تو انہوں نے کہا پھر نہیں آئے، اس تو رونے لگا اور کہنے لگا حضرت 18 سال تک اسی کو سجدہ کرتا رہا ہوں، اب اتنا ہی مدت ہو گئی ہے، اب اللہ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، یہاں بیٹھا رہتا ہوں اور صرف فرض نماز پڑھتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں کہ کس گمراہی میں پھنس گیا تھا۔ یہ چیزیں آ جایا کرتی ہیں لوگوں کو، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں نظر آتے ہیں نا، بہت ہی ٹیڑھا مسئلہ ہو گیا ہے، بہت ہی ٹیڑھا مسئلہ ہو گیا ہے، جس کو دیکھو اس کو دعویٰ ہوتا ہے اور ایسی شریعت کے خلاف چیزیں وہ کرتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ بھئی اس کو کیا ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، یہ چیز کہہ گئے، یہ چیز کہہ گئے۔ یہ سچ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آتے ہیں، لیکن آدمی کو اچھی طرح غور کرنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یا قوت خیال نے جسم کا روپ ڈال دیا۔ یہ شیخ جو محقق ہوتا ہے نا، وہ جانتا ہے اس چیز کو کہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں، کیسی چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی دن میں 10,000 بار درود شریف پڑھتا ہے، 5,000 بار پڑھتا ہے، ایک آدمی حدیث شریف پڑھاتا ہے، ترمذی بخاری پڑھا، بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ ایک آدمی کو ان سے محبت اور تعلق زیادہ ہے، کبھی کبھی قوت خیال اپنے طور پر تصویر اپنے ہی اندر گھڑ لیتی اور وہ چیز آدمی دیکھتا ہے، اور اس چیز کو وہ میں پتہ ہی نہیں چلتا اسے، اور وہ کہتا ہے کہ ایسی چیز ہوگی، حالانکہ وہ ایسی چیز نہیں ہوتی۔ جو محقق ہوتا ہے شیخ، وہ جانتا ہے کہ چیز کیا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت جو ہے اس کی 3 اقسام جو بیان کی ہیں، اس میں سے ایک ہے تصوف اور طریقت میں ہی نہیں، شریعت کی چیزوں میں بھی حضرت کے مکتوبات بہت چشم کشا ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں جب آدمی نے غور سے پڑھتا ہے کہ اس آدمی کی لکھی ہوئی چیزیں جسے اللہ نے حکمت میں بڑا وافر حصہ عنایت فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے دین کی گہری سمجھ عنایت فرمائی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی اس قسم کی چیزیں ہیں نا، جس کے نتیجے میں کشف اور اچھے خواب اور یہ چیزیں آتی ہیں، اگر اس کے حالات سنت کے مطابق نہیں ہیں تو میں تو اسے باطل میں ترقی سمجھتا ہوں۔ 6 اہل استدراجہ نیز احوال و ازواج دست میں دہت و کشف توحید و مکاشفہ و معائنہ در مرایا صبر عالم بظہور میں آئے۔ اور استدراج کیسے ہوتا ہے؟ اس آدمی پر حال طاری ہو جاتا ہے،
اس آدمی کو لطف آنے لگتا ہے، مزہ آنے لگتا ہے۔ مزہ جو آنے لگتا ہے تو کبھی کبھی مزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اصل عبادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ حکیم سنائی دعا مانگتے تھے، اور حکیم سنائی اور یہ حافظ اتار اور سعدی اور معروم یہ سارے ایک ایک درجے کے بزرگ تھے، بڑا بڑا گہرا علم تھا اور بڑی بڑی اللہ نے انہیں معرفت کی چیزیں سکھائی تھی۔ انہوں نے کہا خدایا نماز میں جو لذت آتی ہے نا، اس لطف اور لذت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت نماز میں جی لگنے سے پناہ مانگتے ہیں؟ ہاں، ان کا اسی سے پناہ مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی لگے نماز میں، اس سے زیادہ اچھی کیا بات ہے؟ آدمی نماز پڑھتا ہے، انہوں نے کہا پھر اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، پھر اس لذت کے لیے پڑھتا۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں یہ مجھ سے ہٹ جائے، لذت آئے یا نہ آئے بس خدا کے لیے نماز پڑھتے رہیں۔ یہ جو اس میں جی لگنا ہے کہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان حجاب نہ بن جائے۔ حکیم سنائی کے مزار پہ گئے تھے اقبال، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، اور حکیم سنائی کی بڑی تعریف کی ہے اقبال نے، اور اس کا جو کلام ہے وہ پڑھے جانے کے قابل ہے۔ غزنی سے جو چند ایک لوگ، چند ایک کیا ہے حقیقت پہ تو سینکڑوں لوگ اٹھے، ان میں سے ایک وہ شخصیت تھی، بڑی گہری باتیں تھیں ان کی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو ذوق اور لذتیں ملتی ہیں، کشف توحید و مکاشفہ و معائنہ در مرایا، آئینے کی طرح صورتیں دیکھتے ہیں، صور عالم بظہور میں آئے، اور اسی طرح دنیا کی چیزیں جو انہیں نظر آتی ہیں، حکمائے یونانو جوگیا و براہمہ ہند در ایمانہ شریکن۔ ان صوفیوں کو سوچنا چاہیے کہ جو خوابوں پہ اور اس قسم کی کچی چیزوں پہ اعتماد کرتے ہیں، یونان کے جو فلسفی تھے اور ہندوستان میں جو جوگی اور براہمن ہیں، یہ سب کے سب اس معنی میں کر کے ایک ہی۔ براہمن جو ہے وہ بھی مجاہدہ کرواتا ہے، براہمن کہتا ہے ناخن مت کاٹو، بال مت کاٹو، نہاؤ نہیں۔ آپ 8ویں اور 9ویں صدی کی اگر عیسائیت کو پڑھیں گے تو 8ویں اور 9ویں صدی کی عیسائیت میں ایسی ایسی عجیب و غریب چیزیں ملیں گی کہ کرسچنز کی جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی تھا، پادری تھا، اور اس نے یہ پینٹ 40 سال تک نہیں اتاری، اور اس کی جب قیمت لگی تو اتنے لاکھوں ڈالر میں وہ فروخت ہوئی کہ لوگوں نے کہا یہ بڑے ہی متبرک اور مقدس چیز ہے۔ اچھا فلاں پادری تھا، اس کے ناخن اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہ ناخن پلٹ کے سمٹ کے انگلیوں میں آ گئے واپس ہو کے، اور انگلیاں زخمی ہو گئی اور انگلیاں کاٹ دینی پڑی، مگر اس آدمی نے ناخن نہیں کاٹے۔ 20 برس میں یہ تماشا ہوا۔ اس طرح کی 20 چیزیں کرسچنز کے یہاں ملیں گی، اور یہ سب کچھ کرتے تھے۔ یہ تھا، یہ اتنا عرصہ تک دھوپ پہ کھڑا رہا۔ اسی طرح ہندوؤں کے یہاں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اپنے آپ کو اذیت دے کے، تکلیف دے کر اللہ تک پہنچانے کی کوشش ہے، ناکام۔ اور وہ سمجھتے تھے نفس خوشی اس سے ہوتی ہے، اور نفس پر چوٹ پڑتی ہے، اللہ تک پہنچنے کی راہ ہوتی ہے۔ شریعت نے اس چیز کو بدلتی ہے، اور خاص طور سے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کی شدید مخالفت کی۔ انہوں نے کہا نفس کو توڑنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ شریعت پہ عمل کرو۔ انہوں نے کہا اتنا کافی ہے، بس اس سے زیادہ کی نہ ہم تلقین کرتے ہیں نہ اجازت دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک چیز ایسی لکھی ہے حضرت نے، بہت سی چیزیں، ایک چیز ایسی لکھی ہے کہ شاید پوری اسلام کے لٹریچر میں وہ بات ہے، چھوٹی سی بات، فکرہ چھوٹا سا ہے، لیکن پورے لٹریچر میں کہیں نہیں ملے گی، اتنی کمال کی بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کوئی آدمی سال ہر سال تک نفل روزے رکھتا رہے، اپنی مرضی اور خواہش سے سال ہر سال نفل روزے رکھتا رہے، تو میں سمجھتا ہوں اسے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب چھوٹی عید میں نماز پڑھنے سے پہلے، جانے سے پہلے گھر میں چند کھجوریں کھا لینا، کوئی میٹھی چیز کھا لینا، جتنا اس افطار میں ثواب ہے اتنا روزوں میں ثواب۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ٹھیک ہے سال ہر سال جو نفل روزے رکھیں وہ اپنی خواہش سے رکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ چھوٹی عید پہ جب جاتے تھے تو جانے سے پہلے کچھ کھا کے جایا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں یہ جو کھانا ہے نا، یہ جو کہ اس میں کسی ایک مستحب کی پیروی ہے، یہ نفس پہ گراں گزرے گا۔ فرماتے ہیں تمہیں پتہ چلے نہ چلے، نفس ان چیزوں کو نہیں چاہتا، بس اتنی نفس کی مخالفت کافی ہے۔ تو ہندو جوگی براہمن، اس سے نتیجہ کیا نکلتا تھا؟
آخر پر پہنچ کر نفس کی مخالفت سے جو لوگ بھی شریعت کے مطابق مخالفت کرتے ہیں وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ مل جاتی ہے، اور جو نفس کی مخالفت کرتے ہیں شریعت کو چھوڑ کے اپنی رائے سے ان چیزوں سے، وہ ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ اہل کشف تک پہنچ جاتے ہیں، انہیں کشف ہونے لگتا ہے، انہیں الہام بھی ہونے لگتا ہے۔ الہام کہاں سے ہوتا ہے اور کشف کہاں سے ہوتا ہے؟ دونوں کا منبع مختلف ہے، دونوں کا مصدر مختلف ہے، دونوں کی جہاں سے آغاز کا جو نقطہ ہے نا یہ مختلف ہے۔ جو آدمی اپنے نفس کے لیے مجاہدے کرتا رہتا ہے، ناخن بڑھا لیے، نہایا نہیں، ٹھنڈا پانی نہیں پیا، دھوپ میں کھڑا رہا وغیرہ وغیرہ، جیسے یہ ملنگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں انہیں دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کا جی نہیں چاہتا کہ سائے میں بیٹھیں، کبھی ٹھنڈا پانی پئیں، کڑے چڑھائے ہوئے ہیں، ایسے بھاری لباس پہنے ہوئے ہیں کہ گرمیوں میں دیکھ کے آدمی کو خود گرمی لگنے لگتی ہے کہ جانتا اس آدمی کا کیا حال ہوگا، اتنا موٹا لباس گرمی میں پہنا ہوا ہے، تو پریشان ہو جاتا ہے آدمی۔ ان ساری چیزوں سے ہوتا کیا ہے؟ اس آدمی کے نفس پر بوجھ پڑتا ہے تو نفس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ جاگتی ہیں اور اسے کشف بھی ہوتا ہے اور الہام بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے مکشوفات جو ہوتے ہیں وہ عالم تکوینیات کے ہوتے ہیں۔ تکوینیات کا ہی کشف بھی ہوتا ہے، الہام بھی ہوتا ہے۔ الہام کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ بات ہے۔ کشف ایسے ہوتا ہے کہ مثلا وہ کسی آدمی کو دیکھتا ہے اور اسے دیکھتے ہی احساس ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کی شادی ہونے والی ہے، تو اسے کہتا ہے کہ انگوٹھی بنا لو۔ اب آدمی گیا اور کوئی خاتون گئی اور اس نے بیٹھے بیٹھے ملنگ نے کہا کہ انگوٹھی بنا لو، اسے کہا بیٹی سرخ دوپٹہ بنا لو، تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی بات کی نہیں اور اسے پتا چل گیا، بس وہ تو لٹو اور دیوانے ہو جاتے ہیں، وہ دین مذہب سب کچھ وہی ہوتا ہے۔ کبھی وہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی ذرا ہٹ کے بیٹھنا کہیں بھیگ نہ جاؤ، تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو چیز سے محسوس ہو رہی ہے یہ نفس کی صفائی کی وجہ سے محسوس ہو رہی ہے، پاکیزگی کی وجہ سے۔ صفائی اور پاکیزگی میں فرق ہے۔ کپڑا ناپاک ہو گیا، کوئی آدمی بہت اعلیٰ قسم کی شراب سے دھو لے تو صاف ہو گیا نا، پاک تو نہ ہوا۔ پاک تو جب ہی ہوگا جب پانی سے دھوئے گا۔ تو نفس کی صفائی سے یہ چیزیں حاصل ہونے لگتی ہیں۔ لوگ ان تکوینیات کے مکشوفات میں گر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے جی، کسی کو کہہ دیا کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، بشارت ہو، مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ کسی کو کہہ دیا کہ تیاری کرو اسمبلی میں پہنچ جاؤ گے، کسی کو چھڑی مار دی اور اس سے کہا سبحان اللہ یہ میں وزیر اعظم جو ہم بنے ہیں اس چھڑی کی وجہ سے۔ بہت سی چیزیں ایسے ہی ہیں، یہ سب کے سب کرتب جو ہے نا یہ نفس کی صفائی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور لوگ ان کے معتقد ہو جاتے ہیں کیونکہ خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح انہیں الہام ہوتا ہے۔ الہام کیسے ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ملائے اعلیٰ پر نازل ہوتا ہے، فرشتے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ نے کہا جب ہمارا حکم آتا ہے تو فرشتے، جب حکم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فرشتے کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ کا حکم آنے کی جو خاص علامات ہوتی ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ماذا قال ربکم، تعجب سے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ شدید پریشانی کی حالت میں فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے، اللہ نے کیا حکم بھیجا ہے۔ پھر قبل اس کے کہ دوسری جماعت کوئی اور جواب دے، خود ہی کہتے ہیں قالوا الحق، کہتے ہیں جو کچھ بھی کہا ہے بھی سچ کہا، جو کچھ ہے وہ صحیح ہے۔ وہو العلی الکبیر، اللہ کی ذات بڑی ہے، بہت عظمت اور بزرگی والی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ انہیں سکون ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم وہ سنتے ہیں۔ مثلاً یہ حکم ہوتا ہے کہ ہم فلاں آدمی سے دنیا میں محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو، فلاں آدمی سے میں نفرت ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ حکم نازل ہوتا ہے، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، پہلے پہ، ہوتے ہوتے وہ ان فرشتوں تک پہنچتا ہے جو فرشتے یہاں پر بادلوں میں ہوتے ہیں۔ تو شیاطین اس حکم کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اوپر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 9 میں سے 10 میں سے 9 باتیں نہیں سن پاتے، کبھی کبھی ایک آدھ بات سن لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا، اللہ نے کہا کہ بہت کم وہ سنتے ہیں اور پھر اوپر سے پتھراؤ ہوتا ہے، ان پر آگ پھینکی جاتی ہے۔ وہ ایک بات یہ لا کے اس آدمی کو بتا دیتا ہے جس آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق جس سے ہوتا ہے اس کو نفس کی صفائی حاصل ہوتی ہے نا۔ تو
تو شیطان کا تعلق اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ شیطان اس آدمی کے متعلق جانتا ہے کہ ساری زندگی یہ خود بھی گمراہوں کا امام رہے گا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا، یہ تو میرا چیلا ہے ہی۔ شیطان اور جنات شیاطین آ کے اس سے بات کرتے ہیں، اسے پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کے دل میں بات آ جاتی۔ یہ ہے الہام، یہ پورا سلسلہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، اور شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں۔ یہ الہام سے بھی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، کس بات کی؟ لیجادلوکم، تاکہ وہ حق والوں سے جھگڑیں، سچے لوگوں سے جھگڑیں۔ اس کے مقابلے میں دوسری طرف کشف اور الہام یہاں بھی ہوتے ہیں، اور کشف یہاں بھی مشائخ کو ہوتا ہے، لیکن اس کشف کا جو منبع اور مورد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی عالم ارواح میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور اس کو ادھر بھیج دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کو یہ بتا دیا جائے، فرشتے بتا دیتے ہیں۔ ایک ہے تکوینیات کا کشف کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے، حکومت کس کی آنے والی ہے، کسی آدمی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک ہے تشریعات کا کشف کہ شریعت نے یہ حکم کیوں دیا ہے، اس حکم کی علت کیا ہے، اس حکم کا وجہ کیا ہے۔ یہ جو ہے حقیقت میں بہت بڑی چیز ہے کہ اسی آدمی کو اللہ تعالیٰ شریعت کی اتنی گہری سمجھ دے دے کہ کوئی آدمی کچھ کرتا رہے یہ شریعت سے نہ، اس کو اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ اب یہ جس نے بھی لکھا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ نماز اس لیے ہے کہ وہ عالم آخرت میں جو تجلی ہوگی اس تجلی کو برداشت کیا جائے، یہ وہ بہت زبردست بات ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غالباً الہام فرمائی گئی ہوگی، ورنہ عام آدمی اس بات کو کیسے سمجھ سکتا ہے کہ یہ تشریعات کا کشف ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک جگہ پر کہ جو مشائخ ناقص ہوتے ہیں انہیں تکوینیات کا کشف زیادہ ہوتا ہے، اور جو مشائخ کامل ہوتے ہیں انہیں تشریعات کا کشف زیادہ ہوتا ہے، ان پر شریعت کے اسرار و رموز زیادہ کھلتے ہیں، شریعت کی باتیں زیادہ کھلتی ہیں، لاجکس جو شریعت میں یہ زیادہ انہیں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح الہام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی فرشتہ آ کے اس سے بات کرتا ہے، پتہ اسے بھی نہیں چلتا کہ کیا کہا ہے کسی نے، لیکن اس کے جی میں بات آ جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتا ہے۔ تو استدراج میں یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو صفائی نفس حاصل ہوتی ہے، پاکیزگی نہیں ہوتی، اور ادھر جو شریعت پہ عمل کرتے ہیں انہیں پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے موت کے وقت فرق پڑ جاتا ہے، موت کے وقت فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ صفائی نفس ہوتی ہے نا، تو وہاں پر بھی شیاطین آ جاتے ہیں، پھر اس کی موت معاذ اللہ کفر پہ واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر چونکہ نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، موت اس کی بھی آتی ہے، فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس وقت شیطان زور لگا دیتا ہے کہ کسی طرح یہ آدمی اب توحید سے ہٹ جائے، اتنا زور لگاتا ہے کہ وہ شیخ تو شیخ، اس کے جو واقعی متبع شریعت ہوتے ہیں، ان کے جو خلفاء ہوتے ہیں، ان تک پر شیاطین کے اثرات آتے ہیں کہ کسی طرح ان لوگوں کو دین سے ہٹا دیا جائے، لیکن اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، فرشتے ہوتے ہیں، وہ پھر بات اس کی چل نہیں سکتی۔ تو مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یونانی کرتے تھے فلسفی اور برہمن ہندو اور جوگی جو کچھ کرتے ہیں، یہ جو صوفی ہے نا جو بدعات میں مبتلا ہے، ایک درجے میں یہ سب ایک ہو جاتے ہیں، صدق احوال، موافقت علوم شرعیہ۔ جس آدمی کو جانچنا ہو شریعت کے علم کے مطابق جانچنا چاہیے، باجتناب از ارتکاب امور محرمہ و مشتبہ بدعن، اور جو بھی آدمی حرام کام اور مشتبہ کاموں میں پڑ جاتا ہے جاننا چاہیے، اچھی طرح سنو کہ سماع و رقص فی الحقیقت داخل لہو و لعبت، کہ یہ سماع اور قوالیوں کا سننا اور یہ رقص کرنا یہ در حقیقت کھیل تماشے کی چیزیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ گمراہ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خرید لیتے۔ اتنی شدت سے رد کیا ہے۔ اس لیے مجدد رحمت اللہ علیہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اتباع شریعت چاہیے۔ یہ جو کاز ہے، ریزننگ ہے کہ آدمی کہتا ہے عقل کی وجہ سے اس کی علت معلوم کرے، پتا چلے کہ یہ کیوں ہے، فرماتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اصل اتباع شریعت ہے، اصل حاکمیت نبوت کی ہے، عقل کی نہیں۔ عقل اس کے تابع ہے،
اگر محض عقل پہ چھوڑ دو گے تو یہ جو صفائی نفس حاصل کیا جنہوں نے مجاہدہ کیا ان کی بھی تو کوئی نہ کوئی عقل تھی نا، اس لیے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ اس کے بعد ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ ملا صدرہ۔ ملا صدرہ کہنے کو تو شیعہ تھے لیکن ملا صدرہ کو بہت سی چیزوں میں اللہ نے کمال دیا تھا۔ پچھلے زمانوں میں ملا صدرہ پڑھایا کرتے تھے فلسفے اور منطق میں، انہوں نے ایک چیز لکھی ہے، یہ ان کا موقف جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کرے۔ اچھا ایک چھوٹی سی چیز اور ہے، بعض رات کا خیال یہ تھا، پچھلی مرتبہ فون بھی آیا اور بعض کہ وہ ای میل بھی موصول ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو تناسخ کا یا مسخ کا نظریہ ہے اس کے پرانے حضرات قائل نہیں تھے، لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے پڑھنا چاہیے۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے قائل علماء ماتریدی ہوئے ہیں، حنفی ماتریدی علماء جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ روح جو ہے اس پہ مسخ آ جاتا ہے۔ یہ فتاوی عزیزی ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی ہیں اور یہ چھپے ہیں 1311 ہجری میں، یعنی آج سے کوئی 125 سال پہلے تقریباً۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بہت صراحت سے، حضرت کا بھی حوالہ ہم نے دیا تھا، معلوم نہیں جنہوں نے بھی اعتراضات لکھ کے بھیجے ہیں انہوں نے یہ غالباً سنی نہیں ہوگی کہ حضرت کا بھی ہم نے حوالہ دیا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بس سنا دیتے ہیں، حضرت نے خود لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ از مسخ اخروی کہ اصل آن در آخرت و ما بعد الموت، آخرت میں بھی مسخ ہوگا اور وہ جو ہے از روئے حدیث ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ جامع صغیر میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے از کتب متعدد کتابوں سے یہ بات لکھی ہے، پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ یہ جو روحوں کا مسخ ہو جانا ہے ان معاملہ اسباب مسخ اخروی شد، آخرت میں ایسے ہوگا، پس خلاص از عذاب فاسقہ چرا لازم آئے، بلکہ ان ہم نوع عذاب کے دران گرفتار ہے۔ اس لیے ایسا آدمی جو بعض خاص گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے مرتے وقت اسے یہ عذاب روح کو دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔ مسلک علماء حنفیہ ماتریدیہ امینس، حنفیوں اور ماتریدیوں کا مسلک یہی ہے، یہی ہم نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا۔ ملا معین در شرح برزخ کیا معتمدان علماء ماورا النہر، ملا معین رحمۃ اللہ علیہ نے شرح برزخ اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، اور ملا معین جو تھے ماورا النہر کے علماء میں بہت بڑے مقام کے آدمی تھے، ان پر اعتماد تھا۔ میگوئے وہ کہتے ہیں کہ الانسان قد یصیر جنن، انسان عالم برزخ میں جا کر کبھی جن بن جاتا ہے کیونکہ اسے مسخ کر دیا جاتا ہے۔ وہذا تعذیب، اور یہ عذاب اسے دیا جاتا ہے۔ وغضب من اللہ تعالی علی من شاء، اور اللہ جس پہ چاہے ایسے غضب نازل کرتا ہے کمن کانا، جیسے کہ پچھلی امتوں میں لوگ دنیا میں مسخ کر دیے جاتے تھے قردہ اور خنازیر، سور اور خنزیر بنا دیے جاتے تھے۔ الا انہ رفع هذا العذاب، ہاں فرق اتنا سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو عذاب دیا تھا اس دنیا میں کہ انہیں بندر اور سور بنا دیا تھا۔ فرق یہ ہے کہ ان هذه الامت المرحومہ، اس امت پر اللہ نے رحم کیا ہے اور اس دنیا میں خدا نے ان کے لیے مسخ نہیں رکھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے یہ امت محفوظ ہوئی ہے۔ لیکن یہ نہیں جاننا چاہیے کہ یہ مسخ آخرت میں بھی نہیں ہوگا۔ وقت ورد فی الاحادیث الصحیحہ، صحیح احادیث میں آیا ہے کہ اس امت میں مسخ ہوگا، لوگ زمین میں دھنسائے جائیں گے، لوگوں پر پتھر برسیں گے، قیامت کے قریب قریب اس دنیا میں ایسے ہے۔ لیکن جس مسخ کی میں بات کر رہا ہوں، ملا معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ برزخ میں اس طرح سے ہے کہ غالباً فی الکفار، کافروں کو ہوگا، والمومنین الظالمین، اور ان لوگوں کی بھی روحیں مسخ کی جاتی ہیں عالم برزخ میں جو مومن ہیں لیکن ظالم ہوں گے۔ الزانین، وہ جو عادی بدکار تھے اور جو عادی ایسے گناہ کے کام کرنے والے تھے۔ سیما اذا ماتوا، اور ہاں خاص طور پہ ان لوگوں کو جو مارے گئے یا قتل ہو گئے اور اس حالت میں تھے کہ انہوں نے زندگی میں نہانے کی غسل واجب ہو گیا اور انہوں نے پرواہ نہیں کی،
تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو ان سے ہٹا دے گا، وگرنہ یہ لوگ مرنے کے بعد ان کی روحیں مست کی جاتی ہیں۔ لا یکون فی الصلحاء والاولیاء، ہاں البتہ اللہ کے نیک بندے اور اولیاء اللہ اصلاً ان پر ہرگز یہ عذاب نہیں ہوتا۔ بھائی ماتوا علی جنابۃ، اگرچہ ان کی وفات کے وقت ان کی حالت ایسی ہو کہ انہیں نہانا ہو، لیکن زندگی میں چونکہ پاک رہے اور اچانک ایسی حالت پیش آ گئی تو ان کے ساتھ یہ چیز نہیں ہوگی۔ حضرت نے اس میں فتاوی شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ فتاوی عزیزی کا مجموعہ ہے اور صفحہ 119 سے لے کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 122-23 تک یہ ساری بحث کی ہے، یہ دیکھ لیں۔